ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاءك بيز الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ شریف کے اندر سورہ بروج کی تفسیر کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ حضرات کی گزار کی جائیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی، سمجھ کر عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بروج مکہ شریف میں اللہ کریم جل شانہ نے اس وقت نازل فرمائی جس وقت اعلان نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ والوں کی دشمنی حد سے بڑھ گئی۔ جو بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا، حضور علیہ السلام کی سنگت اور صحبت سے فیض یاب ہوتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ استوار ہوتا، مضبوط ہوتا، تو مکہ کے کافر اس کو تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی ہر طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا گیا۔ مکہ کے کافر جن کو اپنی چودراہٹ پہ مان تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ سرداری، ہماری چودراہٹ اور ہمارا جو مکہ والوں پر تسلط ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، ہم ہمیشہ ان کے سردار بن کے ہی رہیں گے اور ان لوگوں کو یعنی جو مسلمان ہیں ان کو کسی صورت میں بھی ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان کی یہ پلاننگ اور مسلمانوں کا درد اور تکلیف کے اندر مبتلا ہونا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا جانا، جس وقت رب ذوالجلال جل شانہ نے دیکھا تو اللہ کریم جل شانہ نے سورہ بروج کو
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورہ بروج کے مضمون کو پہلے خلاصے کی شکل میں سماعت فرما لیجیے، پھر اس کی وضاحت میں اللہ کریم نے سورہ بروج کو نازل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کو اس بات پر تسلی دی کہ ان کا ظلم، ان کا یہ ستم ہمیشہ نہیں رہے گا، ان کی یہ بدماشی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وقت ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے پیارے بندوں کی آزمائش کا، لیکن جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو سرخرو بھی فرماتا ہے، اور کچھ وقت ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کی بڑائی کا، وہ اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت رب چاہتا ہے ان کو پکڑنا تو پھر رب کریم جل شانہ ان کو ایسے پکڑتا ہے، ایسے گرفتار کرتا ہے، ایسے ہی اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ ان کو پھر دنیا جہاں کی وسعت کے باوجود بھی ان کو کسی مقام پر بھی اپنے لیے راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم نے سورہ پاک کے ذریعے مکہ کے کافروں کو اس بات پر متنبہ کیا کہ تم جتنے بھی بدماش ہو، جتنے بھی تم بڑے ہو، مالدار ہو، جتنی بڑی بھی تمہاری چودراہٹ ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آخر کار انجام میں جو حق ہے، سچ ہے، وہی سر بلند ہوگا، اللہ مسلمانوں کو عزت دے گا، سرخروئی عطا فرمائے گا، اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ جو تکلیفیں تم برداشت کر رہے ہو یہ صرف تم نہیں، تم سے پہلے لوگ جتنے بھی گزرے سب نے، جو اسلام کی طرف آیا، جس نے بھی دین اسلام کو یا ایمان کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے رسولوں کی سنگت کو اختیار کیا، اس کو یہ تکلیفیں دیکھنی پڑی اور ان کو اس دکھ سے گزرنا پڑا، لیکن انجام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہ تھا مضمون اس سورہ پاک کا۔ اب سنیے ایک ایک آیت کے حوالے سے وضاحت۔ اللہ کریم جل شانہ نے سورت کے شروع میں چند قسمیں اٹھائیں۔ پہلی قسم اٹھائی والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور وعدے والے دن کی قسم، وشاہدن، اور گواہ کی قسم، ومشہود، اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوں اس کی قسم۔ یہ چار قسمیں اللہ کریم جل شانہ نے اٹھا کے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے، خندق والے لوگ برباد ہو گئے، بے نام و نشاں ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے یہ چار قسمیں اٹھائیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان کے اندر جو بروج ہیں وہ سورج چاند کے جو منزلیں ہیں جن پر سورج چاند کا گزرگاہ ہے، وہ مخصوص جگہیں جہاں سے ان کا گزرنا ہوتا ہے، اس کو بروج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کچھ حضرات نے اور جدید سائنسی تحقیق نے بھی بروج سے مراد یہ لیا کہ وہ برج نہیں مراد، یہاں سے بروج سے مراد وہ ستارے ہیں، اور بہت بڑے ستارے ہیں، اور ان کو برج اس واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ روشن اور واضح ہوتے ہیں، اس واسطے ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ پہلی قسم اٹھا کر اور برج والے آسمان کی قسم اٹھا کر کہ جس کے اندر مختلف منزلیں ہیں۔ یہ دیکھو سورج کے راستے اور چاند کی جگہیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، جہاں سے گرمیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں وہاں سے نہیں، مشرق ہوتی ہے لیکن سمت میں، جگہ میں تھوڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ جہاں سے مشرق سے مغرب کی طرف گرمیوں میں جاتا ہے اسی راستے سے سردیوں میں نہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سورج اپنی منزلیں بدلتا رہتا ہے۔ اللہ نے بروج والے آسمان کی قسم اٹھا کر پہلے لفظوں میں اس بات کا اشارہ دے دیا کہ سورج کتنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، سورج کا کتنا روب و دبدبا ہے کہ رات کی تاریکی اس کے آنے سے جھٹ پہلے ہی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے،
لیکن یہ سورج اتنی بڑی طاقت والی شے ہونے کے باوجود بھی اپنی منزل پہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ رب چاہتا ہے تو کبھی مشرق سے نکال کے مغرب میں لے جا کے اسے غروب فرما دیتا ہے، کبھی ایک منزل سے دوسری منزل پہ لگا دیتا ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں اتنی طاقتور شے، اتنی پاورفل چیز ہے، لیکن وہ بھی میرے قبضہ و اختیار میں ہے۔ جب میں اس کو چاہتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں اس کو بدل کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی اشارہ تھا مکے کے کافروں کو کہ تمہاری بڑائی، تمہاری چودراہٹ، تمہارا بڑا پن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کریم نے قسم اٹھائی والیوم الموعود، وعدے والے دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قیامت کے دن کی بھی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والو اس بات کو خوب یاد رکھ لو کہ دنیا میں وقتی اور عارضی طور پر تمہارے پاس بادشاہت ہے، سربراہی ہے، تمہاری حکمرانی ہے، لیکن آخرت کے اندر جس دن کا وعدہ کر دیا گیا ہے وہ دن میرے پیارے بندوں کے لیے ہوگا، اور اس دن ان کی کامیابی، ان کی سرخروئی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبے سے فائز ہونا تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ والیوم الموعود کے بعد اللہ نے فرمایا وشاہد و مشہود، گواہ کی قسم اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوں اس کی قسم۔ شاہد اور مشہود کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ حضرات نے شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعہ کا دن لیا ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے عرفہ کا دن لیا گیا ہے، کہ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جمعہ کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے اور عرفہ کے دن کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، کہ جمعہ کے دن میں ہمارے پاس جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم اس لحاظ سے جمعہ کا دن گواہ اور حاضر بنا، اور عرفہ والے دن لوگ سارے جمع ہو کر میدان عرفات میں جاتے ہیں، اس واسطے اس دن کو مشہود کہا گیا کہ وہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو، یہ دونوں دن بڑی فضیلتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ کچھ حضرات نے اس کی تفسیر کی کہ شاہد سے مراد سارا جہان ہے کہ یہ گواہی دینے والا ہے، اور مشہود جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا شاہد سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ روئے زمین پر سب سے بڑی گواہ ذات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو انہوں نے شاہد سے مراد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا۔ بہرحال جو بھی ہو، قسمیں ہو گئیں چار، اور چار قسمیں اٹھا کر اللہ جو بات ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قتل اصحاب الحدود، بڑی بڑی خندقیں کھود کر مسلمانوں کو تکلیف دینے والے لوگ خود برباد ہو گئے، ان کا ظلم و ستم مٹ گیا، وہ خود ظالم بھی مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ قتل اصحاب الحدود، خندقوں والے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ قتلہ کا معنی لعنت بھی ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ان خندق والے لوگوں پر لعنت ہے۔ کون سے لوگ؟ خندقیں کون سی؟ النار ذات الوقود، بھڑکتی ہوئی آگ کی خندقوں والے۔ اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ آگ کے کناروں پہ بیٹھے تھے۔ علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے تماشے کی شکل میں دیکھ رہے تھے، کہ مسلمانوں کو آگ میں جلا رہے تھے اور اس کو تماشے کی شکل میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وما نقموا منہم، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی اور کوئی نہیں تھی، نہ کوئی مال کی، نہ ہی جائیداد کی، نہ کوئی قتل و غارت کا ویر تھا، صرف یہ تھا وما نقموا منہم، ان کو مسلمانوں سے جو دشمنی تھی وہ کیا تھی؟ الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بس یہ دشمنی تھی مسلمانوں کی، یہ قصور تھا۔ اور اخدود یعنی خندق والوں نے مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ خندق والے کون تھے؟ کب کی بات ہے؟ اور جو ہے ان کا سارا معاملہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو مسلم شریف کی حدیث نمبر
5 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ پاک کے اندر جو لفظ اخدود آیا، اخدود سے مراد ہے خندق، اور خندق والوں سے مراد کون ہیں؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان شریف کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، فرمایا تمہارے سے پہلے جو وقت گزر چکا ہے، اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، وکان لہ ساحر، جیسے ہر بادشاہ نے اپنے ماتحت کچھ نہ کچھ ورکر کارکن رکھے ہوتے ہیں، اس بادشاہ نے اپنے جو قومی اور جو ہے بادشاہی خزانہ تھا اس میں سے ایک جادوگر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ اب اس جادوگر کی زندگی بادشاہ کے ساتھ گزر رہی تھی، اور بادشاہ اپنی ضرورت کا کام اس جادوگر سے لیتا۔ فلما کابرا، جس وقت وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، قال للملک، اس نے بادشاہ سے کہا انی قد کبرت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، اپنی رعایا میں سے ایک بچہ میرے پاس بھیجو جس کو میں اپنے جادو کا علم سکھا دوں۔ یہ اس نے اپنے جو ہے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک بچے کو منتخب کیا، فبعث الیہ غلاما، ایک بچے کو اس کے پاس ایڈمیشن دے دیا، داخلہ دے دیا، یعلمہ، وہ بچہ روزانہ جاتا اور جادوگر سے جادو سیکھتا۔ بات بڑی توجہ سے سننا بھائی، اب حدیث پاک تھوڑی لمبی ہے لیکن ذہن ساتھ ساتھ چلانا، کیونکہ ہم نے آیت کریمہ کی وضاحت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بچہ روزانہ جاتا اور اس سے جا کے جادو سیکھتا۔ فکان فی طریقی اذا سلک راہب فقعد الیہ وسمع کلامہ، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جو ہے عیسائی مذہب جو تھا وہ برحق تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کے زمانے کے اندر عیسائی مذہب برحق تھا، کیونکہ ابھی سرکار دنیا پہ جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس زمانے کی بات تھی۔ اب وہ بچہ جس راستے سے روزانہ راہب کے پاس جاتا تھا جادو کا علم سیکھنے کے لیے، تو راستے میں ایک راہب کا ڈیرا آتا تھا، راہب پادری جسے کہتے ہیں، جو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے، اور اس نے دنیا اور دنیا کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دی ہوتی ہیں، اور دنیا سے ہٹ کر سائڈ پہ بیٹھنے والا، جیسے آج کل جن کو ہم صوفی پیر بزرگ کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر وہ راہب تھا۔ اب بچہ جاتے جاتے راہب کے پاس اس نے بیٹھنا شروع کر دیا، روزانہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے وہ راہب کے پاس جاتا، وسمع کلامہ، راہب کی گفتگو بھی سنتا۔ یہ اللہ کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو بندہ اس کلام کی اللہ کی باتیں کرتا ہے نا، وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ بچہ راہب کی کلام سنتا، فعجبہ، بچے کو وہ بات اچھی لگنے لگ گئی۔ اب روزانہ وہ یہاں پہ بیٹھ جاتا، بعد میں جاتا جادوگر کے پاس۔ جادوگر کے پاس جس وقت آنے جانے میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی، ادھر بیٹھا رہتا، تو جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا، اس کو ڈنڈوں سے مارا جاتا۔ اب یہ شخص بچہ ایک دن راہب کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ راہب صاحب تمہارے پاس میرا جتنا وقت گزرتا ہے اس وقت گزارنے کی مجھے سزا ملتی ہے، آگے دیر سے پہنچتا ہوں تو اس وقت گزارنے پر مجھے سزا ملتی ہے، کوئی طریقہ ہے کہ میں سزا سے بچ جاؤں؟ تو راہب نے اسے کہا کہ جس وقت تم جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو اسے کہنا گھر میں دیر ہو گئی، اور جب تم گھر میں لیٹ پہنچو تو گھر والوں کو کہہ دیا کرو کہ جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، نہ ادھر سے تمہیں مار پڑے گی نہ ادھر سے تمہیں مار پڑے گی، دونوں طرف سے تم مار سے بچے رہو گے، سزا سے بچے رہو گے۔ اب جادوگر نے اس کو یہ طریقہ بتا دیا، اس طریقے کے مطابق بچے نکلنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد بچہ روزانہ کلاس لیتا راہب کے پاس، جادوگر کے پاس آتے جاتے۔ اب بھیجا اسے جادوگر کے پاس کیا تھا، راستے میں وہ اسٹے ایک راہب کے پاس کر رہا ہے، ایک صوفی بندے کے پاس وہ اسٹے کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اب اس کے دو استاد بن گئے، جادوگر بھی اور راہب بھی۔
ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا تو راستے پر رش لگا ہوا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے رک کے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ آگے جا کیوں نہیں گئے، یہاں پہ رش کیوں ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں ٹریفک جام ہو جائے تو رش ہوتا ہے، تو پتہ چلایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ راستہ آگے سے بند ہے، جس کی وجہ سے یہاں رش بند ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا رش کیوں ہے، تو انہوں نے کہا راستہ بند ہے۔ ہاں جی، راستہ کیوں بند ہے؟ اس نے لوگوں نے بتایا بھائی کوئی جنگل کا درندہ ہے جو ہمارے راستے میں آ کے بیٹھ ہوا ہے۔ اب لوگ گزرنا چاہتے ہیں تو وہ انسان خور درندہ ہے، انسان کو چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، تو انسان وہاں سے گزر نہیں پا رہے، اس وجہ سے یہ سارے گزرنے والوں کا یہاں پہ رش ہو۔ اب تھا یہ بچہ چھوٹا سا، اس نے کہا بھائی چلو موقع مل گیا ہے، آج آزما لیتے ہیں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب بچے نے کس طریقے کے ساتھ آزمانا شروع کیا، فآخذ حجرا، اس نے زمین سے ایک روڑا اٹھایا اور روڑا اٹھا کے فقال اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ۔ روڑا اٹھا کے پھینکا۔ اب تمہیں پتہ ہے بچہ کتنا زور لگا لے گا۔ روڑا پھینکا، روڑا پھینکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اگر راہب تجھے جادوگر سے زیادہ پسند ہے اور راہب صحیح ہے بنسبت جادوگر کے، راہب سچا ہے اگر مولا، تو میرے اس پتھر کے ذریعے اس درندے کو ہلاک کر تاکہ ہمارا راستہ کھل جائے۔ اب اس بچے نے وہ پتھر اٹھایا، مارا، جانور کو پتھر لگنے کی دیر تھی کہ وہ درندہ وہیں پہ مر گیا۔ اب اللہ نے اسے اشارہ دے دیا کہ راہب سچا ہے، جادوگر جھوٹا ہے۔ اب راہب کی سچائی پر یہ چیز نشانی بن گئی۔ اب اس کا دل زیادہ راہب کی طرف مائل ہو گیا۔ فقط اس کا دل مائل نہیں ہوا جس وقت اس نے جا کے راہب کو بتایا کہ میں نے آج راستے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے درندہ تو مر گیا، لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ اس وقت راہب نے کہا کہ انت الیوم افضل منی، کہ بچے آج کے دن تم مجھ سے بھی افضل ہو چکا ہے، آج کے دن تم مجھ سے بھی افضل ہو چکا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ کبھی کبھی شاگرد استاد سے بڑھ بھی جاتا ہے، کبھی کبھی مرید اپنے پیر سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ جو حد ہے نا جہاں سے بڑھنا ممکن نہیں، وہ ہے نبوت والی حد۔ کوئی ولی صحابی یا نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ہے کہ مرید اپنے پیر سے آگے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جگہ جگہ پہ آپ لوگ، ہم بھی لیتے ہیں، سارے لوگ لیتے ہیں، ان کے پیر و مرشد کون تھے ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں۔ تو کئی دفعہ مرید اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پیر سے آگے ہو، کئی دفعہ شاگرد اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ استاد سے بھی آگے چلا جائے۔ تو اب اس مقام پر مسلم شریف کی حدیث، اس جادوگر اس راہب نے اس شاگرد سے کہا کہ بیٹے آج کے دن تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، وقد بلغ من امرک ما ارا، تجھے بہت بڑا مقام مل چکا ہے، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، لیکن بیٹے جسے مقام ملتا ہے اسے آزمایا جاتا ہے، تجھے رب آزمائے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ، اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو کسی کو یہ نہ بتانا کہ تو نے جو کچھ پایا ہے مجھ سے پایا ہے، تو نے جو کچھ سیکھا ہے مجھ سے سیکھا ہے، نہ ہی میرا نام نہیں لینا۔ یہ ہوتے ہیں اصل میں وہ لوگ جن کا نام پھر رب زمانے میں چمکاتا ہے، جنہوں نے ورک کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے ورک کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، اپنے نام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بھی وہ جو ہے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مبتلا ہو بھی گیا، آزمائش میں پڑ بھی گیا تو میرا نام نہیں لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بچے کے پاس یہ طاقت آ گئی اللہ کی طرف سے کہ بچہ مادر زاد اندھوں کو دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے، جو پیدائشی نبینے ہوتے، برس کے مریض اس کے پاس لائے جاتے، ان پہ ہاتھ پھیرتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے۔ بچہ اس نوبت تک پہنچ گیا، بات چلتے چلتے پھیل گئی۔ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا وزیر نبینہ تھا، اس نبینہ وزیر کو خبر پہنچی کہ فلاں بچہ ہے، دم کرتا ہے تو اس طرح مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو مریض نے ڈھیر سارے تحفے تحائف لیے اس نبینے وزیر نے، اور اس بچے کے پاس آ گیا، اور بچے کے پاس آ کے کہنے لگا ما ہاہنا لکا اجمع، جو کچھ یہ ہے یہ سارے کا سارا تیرا ہے، ان انت شفیتنی، اگر تم مجھے شفا دے دے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ بڑی توجہ سے سننا، بچے نے جس وقت یہ لفظ اس کی زبان سے سنے نا کہ اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرا ہے،
بچے نے فوراً کہا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، شفا کسی کو میں نہیں دیتا، شفا اللہ ہی دیتا ہے، میں تو بس دعا کرتا ہوں یا اس کا نام ہی پڑھ دیتا ہوں۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا بھائی شفا اللہ دے گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں، دعا سے پہلے ایک میری ڈیمانڈ ہے۔ اس بچے نے کہا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہا تو بھی ایمان لا اللہ پر، تو بھی ایمان لا کس پر؟ اللہ پر، اللہ کو اپنا خدا مان، اللہ کو اپنا الہ مان۔ جس وقت تو اللہ پہ ایمان لائے گا میں دعا کروں گا اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ نابینا تھا، اس نے اس کے کہنے پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ اب اس بچے نے دعا کی تو وزیر کو آنکھیں مل گئیں، وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بینا ہو گیا، نابینا نہیں رہا۔ اگلے دن بادشاہ کی مجلس لگی تو وزیر بینا ہو کے وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ جس وقت وزیر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی تو بینا کیسے ہوا؟ اب یہ بات بھی قابل غور ہے، تھوڑی توجہ فرمانا کہ بادشاہ جو اس وقت کا تھا نا، اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اب اس کا وزیر بینا ہوا تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ تو ٹھیک کیسے ہوا ہے؟ تو اس وزیر نے بتایا کہ فلاں بچہ جو تم بھیجتا تھا نا جادوگر کے پاس، اس نے دعا کی ہے، اس کی دعا سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو اس بچے کی دعا کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب جس وقت بادشاہ کے سامنے وزیر نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس بچے کی دعا سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو ذرا پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس بچے کو پکڑ کے لایا گیا، بچے سے پوچھا گیا بھائی اس کی آنکھیں کیسی ٹھیک ہوئیں؟ تو بچے نے کہا اس کی آنکھیں میرے رب نے ٹھیک کی۔ بادشاہ نے کہا بھائی رب تو میں ہوں، وہ خدائی کا دعوے دار تھا، خدا تو میں ہوں، اور کون سا رب ہے جس نے ٹھیک کی ہیں؟ وہ نابینا جو ٹھیک ہوا تھا وزیر، اس نے بھی کہا کہ میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کی۔ اس نے پھر کہا بھائی رب تو میں ہوں، مجھے خدا مانو، تم کسی اور کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم اسے خدا مانتے ہیں جو تجھے بھی پالتا ہے، جو ہمیں بھی پالتا ہے، ہمارا رب وہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ تیرا جادو اس مقام تک پہنچ گیا کہ تم اب لوگوں کو آنکھیں دینے لگ گیا؟ تو بچے نے کہا نہیں، یہ جادو کا کمال نہیں، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اور میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہا، سب کچھ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بچے سے جس وقت بات کی، اس وقت بچے سے اس بادشاہ نے کہا بھائی تم اس جو ہے اپنے طریقہ کار کو چھوڑ دو۔ بچے نے کہا نہیں چھوڑتا، بچے کو گرفتار کر کے قید میں بند کر دیا گیا۔ بچے کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ یہ تم نے رب کا نام کہاں سے سیکھا ہے جس کا تم نام لے رہے ہو؟ تو اس وقت بچے نے نام بتا دیا راہب کا۔ اب کتنے بندے آ گئے، راہب کو بھی پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے، بندے ہو گئے 3، ایک بچہ، ایک وہ وزیر جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں، اور ایک راہب۔ بادشاہ نے تینوں کو قید میں بند کر کے ان کو دھمکایا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، دین سے پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ تو اس وقت بادشاہ کے سامنے اس بچے نے، ان دونوں نے، ربینے نے بھی اور جو راہب تھا اس نے بھی کہا کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنے مذہب پہ پکے ہیں، ہم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تجھے خدا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے ٹل لگایا بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اپنے وزیر کے سر کے درمیان میں آرا رکھا۔ حدیث پاک ہے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے آرے کے ذریعے اس وزیر کو درمیان سے چیر دیا، سر سے لے کے نیچے پاؤں کی طرف، نصف سر سے آدھا سر الگ آدھا الگ اس نے چیر کے رکھ دیا۔ اب اس نے راہب سے پوچھا بھائی راہب تو اپنے دین سے ہٹتا ہے، مجھے خدا مانتا ہے؟ اس نے کہا نہ بھائی تجھے نہیں مانتا۔ راہب کو بھی آرا رکھ کے چیر دیا گیا، دونوں قتل ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بدلنا آسان ہے، لہٰذا 2 بندوں کا قتل یہ دیکھ چکا ہے، اسے اس طریقے سے نہیں مارتے۔ بادشاہ نے اپنے بندے بلائے اور بندے بلا کر ان کو کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، جس وقت پلاندی پر پہنچ جاؤ تو وہاں سے اس کو دھکا دینا، یہ گر جائے گا، مر جائے گا، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے 2 کیوں مارے گئے؟ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے۔
تیسرے بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے، جس وقت وہ اسے دھکا دینے لگے تو بچے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ یا اللہ ان سے بچا جیسے تیری مرضی، یا اللہ ان سے بچا جیسے تیری۔ حدیث پاک ہے پہاڑ پہ زلزلہ آیا، اور زلزلہ اتنا تیزی سے آیا جو دھکا دینے والے تھے وہ خود پہاڑ سے گرے اور نیچے گر کر وہ خود ہلاک ہو گئے، بچہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے اترا، سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا ہے تو بچ گیا ہے، بتا تیرے ساتھ جو گئے تھے وہ کہاں گئے؟ تو بچے نے بڑی تسلی سے کہا کہ وہ جو مجھے مارنے کے لیے لے کے گئے تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کو چڑھ تھی نا اللہ کے نام سے، تو بچے نے دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ مزید غصے میں آیا، اس نے کچھ بندے بلائے، اس نے کہا اس کو بٹھاؤ کشتی میں۔ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچے، اس وقت اس کو کشتی سے دھکا دے دینا سمندر میں، یہ وہیں پہ ہلاک ہو جائے گا اور تم واپس آ جانا۔ کشتی میں لے کے سمندر کے درمیان میں پہنچے تو بچے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان سے بچا جیسے تیری مرضی۔ سمندر میں طوفان آیا، طوفان کے اندر کشتی غرق ہو گئی، وہ بندے اس میں غرق ہو گئے، اور رب نے اس بچے کو بچا کے کنارے پہ لگا دیا۔ یہ بچہ بچ کے دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تو کیسے بچ گیا؟ اس وقت بچے نے کہا بھائی مجھے میرے رب نے بچایا اور ان کو میرے رب نے ہلاک کر دیا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑا۔ بچے نے اس وقت کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں کہ میرے مارنے کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں اپنے مارنے کا طریقہ تجھے بتاتا ہوں، تو کس طریقے سے مجھے مار لے گا؟ بادشاہ نے کہا بتائیے۔ بچے نے کہا ایک دن مقرر کرو، اس دن کا اعلان کرو، ایک بڑے میدان کے اندر اپنی ساری رعایا کو جمع کر لو، جتنے لوگ بھی تیرے محتاط ہیں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرو، مجھے کسی درخت پہ لٹکا دینا، اور میرا ہی تیر جو میرے تھیلے میں پڑا ہے وہ نکال لینا، اور اس تیر کو مارتے وقت یہ لفظ پڑھنا بسم اللہ رب الغلام، پھر اللہ کا نام آ گیا۔ کہا تیر مارتے ہوئے پھر میرے رب کا نام لینا اور کہنا اس اللہ کے نام سے جس اللہ کو یہ بچہ اپنا رب مانتا ہے۔ وہ سارا علاقہ تو بادشاہ کو رب مانتا تھا نا، یہ ایک تھا رہ گیا تھا جو اس کو رب مانتا تھا۔ تو بچے نے کہا کہ تیر مارتے ہوئے کہنا بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جس اللہ کو یہ بچہ اپنا خدا مانتا۔ بادشاہ نے کہا اس طریقے سے تو مر جائے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہاں جی اس طریقے سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سا مشکل ہے؟ اب یہ ہے طریقہ اللہ والوں کا کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو اصل میں اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نام و نشان مٹا نہیں کرتے۔ بادشاہ نے دعوت دے دی لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک میدان کے اندر اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کو درخت کے اوپر لٹکایا، لٹکا کے اسی کا تیر نکال کے بڑے مجمع کے سامنے بادشاہ نے کہا پڑھو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کے تیر مارا، بچے کی کن پٹی میں تیر لگا، تیر کی وجہ سے خون کا فوارہ اٹھا، بچے نے دایاں ہاتھ اپنی کن پٹی پہ رکھا اور خون رک گیا اور بچہ وہیں پہ گرا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب بظاہر بچہ فوت ہو گیا، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارا انداز اختیار کیا تو فائدہ یہ ہوا کہ جتنا مجمع آس پاس کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ رب کیسے ہوا جس نے 2 مرتبہ مارنا چاہا تو مرا نہیں بچہ۔ رب تو وہ ہے جس کا فقط نام لیا اس نے، اور اسی نے بتایا کہ میرے رب کے نام سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا، تو اس نے کہا کہ رب تو وہی ہے۔ تو سارے بڑے مجمع والوں نے کہا کہ آمنا برب الغلام، کہ جس رب کو یہ بچہ رب مانتا ہے ہم بھی اسی رب کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سارا محلہ مسلمان ہو گیا، سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ایک کو مٹانے کی کوشش کی، یہ سارا جہان مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ میں ان کو روکوں کہ اللہ اللہ نہ کرو، مجھے اپنا خدا مانو، پر ان کو حقیقت کھل چکی تھی یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے۔ اس وقت اس بادشاہ نے ہر گلی کے کنارے پہ بہت بڑی بڑی خندقیں کھودیں، بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے، اس کے اندر لکڑیاں پھینکیں، تیل پھینکا، آگ جلائی۔ جس وقت آگ جل گئی تو اس نے پورے اپنے علاقے کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا وہاں پہ
ان کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ایک مسلمان کو جو مومن تھا ایمان لانے والا اس کو اس آگ میں پھینکتا گیا، وہ جلتے گئے، پر ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، جل گئے، اپنے آپ کو جلا دیا پر رب کے انکار نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے انہی کا ذکر، قتل اصحاب الاخدود، او خندق کھود کر میرے مسلمان بندوں کو، مومن بندوں کو مارنے والے خود برباد ہو گئے، اس نے تمہارا، پر رب نے کہا کہ وہ برباد ہو گئے جس بادشاہ نے مسلمانوں کو، مومنین کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلمان، وہ مومن اللہ کے حضور سرخرو ہوئے۔ اللہ انہی کا ذکر کر رہا ہے سورہ بروج کے اندر۔ یہ تھی پوری روایت۔ اب واپس آئیے، اللہ فرماتے ہیں اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک ایک مومن کو اس میں دھکا دے کے ہلاک کر رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، ان کی دشمنی ان کے ساتھ کیا تھی؟ صرف ایک ہی دشمنی تھی، کیا؟ الا ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہ اس کے دشمن بن چکے تھے، بس یہی ایک دشمنی تھی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ کہ آسمان و زمینوں کی بادشاہت اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ رب نے ان کا ذکر کیا اصحاب حدود کا، یہ ذکر مسلمانوں کو سنایا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ تم مٹ جاؤ گے، نہیں، مٹے تو وہ جنہوں نے وہ خندقیں کھودی، اس بادشاہ کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ ہاں، جن لوگوں کو بادشاہ نے خندقیں کھود کر جلایا، اور وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا تھا تیر کے ذریعے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے اندر نہروں کی کھدائی ہو رہی تھی، کھدائی کے دوران ان خندقوں تک مسلمانوں کی کھدائی پہنچی تو وہ لاشیں نکلیں جن لاشوں کو جلایا گیا تھا، اللہ نے ان جلی ہوئی لاشوں کو دوبارہ جسم بھی دیا تھا اور ان کا وجود بھی سلامت تھا، اور اس بچے کا جسم جس جگہ پہ دفن کیا گیا تھا اسی طرح اس بچے کا جسم موجود تھا کہ کان پٹی پہ اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ نے خود یہ منظر دیکھا، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو پکڑ کے سائیڈ پہ کیا، ہاتھ ہٹ گیا لیکن خون یہاں سے دوبارہ جاری ہو گیا، ہاتھ کو چھوڑ دیتے تو دوبارہ ہاتھ یہاں پہ پہنچ جاتا اور خون رک جاتا۔ آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ بات بہت بڑی ہے، مرنے کے بعد انسانی جسم میں خون کوئی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کرنے والے جتنی بھی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں قطرہ برابر بھی خون نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، کوئی جانور بیمار ہو جائے، مرغی بکرا وغیرہ، اور بیماری کے اس عالم میں کسائی اس کی چھری پھیر دینا تو یہ چیک کرنا ہو کہ جس وقت چھری پھیری وہ زندہ تھا کہ مر گیا تھا، تو یہی طریقہ ہوتا ہے پہچاننے کا کہ اگر چھری پھیرنے سے خون نکلا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جانور، اور اگر خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے تمہاری چھری پھیرنے سے پہلے کا وہ جانور مر گیا۔ اب واپس آؤ اس بات کی طرف کہ بچے کی کن پٹی سے ہاتھ ہٹتا ہے تو خون جاری ہو جاتا ہے، اور ہاتھ کو چھوڑتے ہیں تو دوبارہ کن پٹی پہ ہاتھ چلا جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ وہ شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، رب نے اس کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ دشمنی جو تھی ان کو، خندق والوں کو، وہ فقط یہ تھی کہ اللہ اللہ کرنے والے تھے۔ اب اللہ کریم جل شانہ نتیجہ نکالتے فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہ عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، فرمایا میرے بندوں کو جن لوگوں نے مشکل میں ڈالا، ایمان والوں کو جن لوگوں نے تکلیف میں مبتلا کیا، اور فرمایا پھر توبہ سے پہلے وہ مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی اور مر گئے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ جہنم قیامت تک قبر میں بھی ان کو جلاتی رہے گی، اور بعد از قیامت وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر بھی جہنم کی آگ ان کو جلاتی رہے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر جلیں گے جن لوگوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ اور رب یہ بتا رہا ہے کہ کافر کی مومن کے ساتھ دشمنی اور کسی وجہ سے نہیں،
فقط ایک وجہ ہے کہ مومن اللہ کا ہے اور کافر کو اللہ والے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، یہاں پہ تھوڑا غور کرنا۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بھائی اللہ فرماتا ہے کافر کی دشمنی مومن سے فقط کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ رب اس میں اشارہ کر رہا ہے کہ مومن کا کردار اتنا ستھرا ہونا چاہیے کہ مومن کے کردار میں سے کسی اور بات پر کافر کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ کافر کو مومن سے دشمنی ہو تو فقط ایک بات کی، وہ یہی ہے کہ مومن اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مومن کے کردار میں سے کسی بھی بات پر کافر انگلی نہ اٹھا سکے، ایک ہی دشمنی اس کی ہو کہ یہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ سے یہ بھی پتہ چلی کہ دشمن جس سینے میں ایمان ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی دشمن، بولیے کوئی نہ کوئی دشمن تے جدے سارے ہی سجن ہون سمجھ لو اس کا ایمان، سمجھ لگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور رانجھا صاحب دا سانجھا، اس کا کیا مطلب کہ جس کا کوئی بھی دشمن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب بھی کوئی جنازہ آتا، جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ہر کسی سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں، سارے آنکھیں چنگا بندہ تھے۔ حضرت عمر واپس مڑ آئے جنازہ پڑھنے سے، لوگوں پوچھے حضرت کیوں؟ فرمایا جس کو سب نے اچھا کہا وہ منافق ہے، جس کو سب نے اچھا کہا وہ کیوں؟ فرمایا اب اگر سچ بولتا ہوتا، حق کی بات کرتا تو کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ضرور ہوتا۔ آئی سمجھ؟ اگر اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ضرور ہوتا۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کافر مومنوں کے دشمن بنے تو اس وجہ سے بنے کہ مومن اللہ کی بات کرتا ہے۔ محلہ ہو، برادری ہو، ملک ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، چاہے ایوان ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ایوان ہو، مومن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ بات کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے۔ کافر کی مومن کے ساتھ دشمنی فقط اس وجہ سے ہے کہ مومن اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، مومن جہاں پہ بھی کرتا ہے رب کی بات کرتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی عرض ضرور کروں گا، فلسطین کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ کیا جرم ہے ان بیچارے بچوں کا؟ کیا جرم ہے ان عورتوں کا؟ کیا جرم ہے ان خون کے لوتھڑوں کا جو ابھی ماں کے پیٹوں سے بیچارے باہر بھی نہیں آئے اور وہ بھی بم و بارود کا نشانہ بن گئے؟ اور نشانہ بنانے والی وہ تنظیمیں جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کا دھیان رکھا جائے، یہ ہمیں تربیتیں دی جاتی ہیں غیر یورپی اقوام کی طرف سے کہ تم لوگ مذہب سے بالا تر ہو کے، یعنی مذہب کا دھیان نہ کیتا کرو، کوئی مسلمان ہے غیر مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرو۔ ہمیں سبق دینے والے لوگ وہاں پہ انسانیت نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا انسان نہیں ہیں؟ وہ ماؤں کے بچے جو ابھی ماں کے بدن سے بھی باہر نہیں آئے وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یورپ کی گلی میں کتا بھی مر جائے تو کتنا واویلا کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے شہر میں انسانیت جر رہی ہو تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا قرآن بتا رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ کافر اگر ان کو انسان نہیں سمجھ رہا، ان کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہوئے کاٹ رہا ہے، تو رب فرماتا ہے ان کی دشمنی فقط اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اس کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت چھن چکی ہے۔ لیکن سننا کہ میرا رب یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس بندے نے مسلمان کو اذیت دی، تکلیف دی اور بغیر توبہ کے مر گیا، بروز قیامت قبر میں بھی جلتا رہے گا، قیامت کے دن کے بعد جہنم کی آگ میں بھی جلتا رہے گا، اسے کوئی سکون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ رب فرماتا ہے سدا دیہڑے تھوڑے تے اوکھے نہیں رہنے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے جنت ہوگی،
اور ایسی جنت، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، فرمایا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کون سی؟ دوبارہ سن لیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز ایمان لائے، بھائی غور نال، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان اور نیک عمل پر ہی دنیا سے چلے گئے، آخرت میں اللہ نے ان کو بخشی جنت، اور جنت بھی ایسی جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ سارا بیان کر کے رب فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ جس کو رب بڑی کامیابی کہے، ہمارا حق بنتا ہے اسے کامیابی سمجھنا کہ نہیں؟ ورلڈ کپ جیت کے لے آنا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، ہار جانا یہ کوئی ناکامی بھی نہیں ہے۔ بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور رب نے جنت بخش دی۔ کائنات کا کامیاب ترین انسان وہ ہے، چاہے دنیا میں ایک چپا زمین بھی خرید نہیں سکا، چاہے اس کے بدن پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن ایمان اور عمل صالح کے بعد فوت ہوا اس حال میں کہ جنت میں رب ذوالجلال نے اسے جنت بخشی۔ قیامت کے دن رب فرماتا ہے یہ بندہ کامیاب ہے، جب اس کے بینک بیلنس میں کخ بھی نہیں تھا، وہ کامیاب ہے کہ چاہے کروڑوں ورلڈ کپ اس کے ہاتھ میں ہوں، اس چیز سے معروم ہے، اللہ کی نگاہ قدرت میں وہ شخص کامیاب۔ آگے سنیے، اللہ کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، فرمایا بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پرانے لوگ کہتے ہیں نا، وہ چڑیاں تو بھی باز مرا جاندہ، چڑیوں سے بھی باز کو مرا جانتا ہے، مارنا جانتا ہے۔ وہ رب بڑی طاقتوں والا ہے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں بادشاہوں کو گدا بنا دیتا ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں گداگروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کبھی اپنی طاقت کے غرور پر کسی مسلمان مومن ایمان والے کے دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تمہاری طاقت کا غرور وہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیتا ہے، مٹا کے رکھ دے گا۔ وہ رب چاہے گا تو تمہاری طاقت نہیں رہے گی۔ ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ و یعید، فرمایا طاقت تو اس کی ہے کہ نہیں، پہلے پیدا بھی وہی کرتا ہے۔ پانی کی 2 بوندوں کو یہ وجود بخشتا ہے تو اللہ، پھر اس وجود کو زمین میں دفن کرا کے مٹی ہو جانے کے بعد بروز قیامت دوبارہ وجود دے گا تو کون؟ انہ یبدئ و یعید، فرمایا ابتدا بھی وہی کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی بنا لیتا ہے۔ کائنات کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بنی جو پانی پہ تصویر گری کر سکے، اور کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں جو مٹی کو دوبارہ انسانی شکل میں ڈال سکے۔ رب نے فرمایا کہ میری طاقتیں انہ یبدئ و یعید، وہی ابتدا بھی کرتا ہے، وہی دوبارہ بناتا بھی ہے۔ کسی پہ ظلم نہ کرنا، اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بخشنے والا بھی ہے، کہ بندوں سے بہتا پیار بھی فرمانے والا ہے، بخشنے والا بھی ہے، بہت زیادہ پیار بھی یہ کیوں؟ اللہ کا طریقہ کار ہے قرآن مجید میں، جہاں پہ عذاب کا ذکر وہاں پہ اپنی رحمت کا ذکر، جہاں پہ رحمت کا ذکر وہاں پہ عذاب کا ذکر، ملا کے رب نے ذکر کیا۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے میرا بندہ فقط رحمت کا سن کر بے خوف نہ ہو جائے، بدمعاش نہ بن جائے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ ساتھ ہی رب نے عذاب کا ذکر کر دیا رحمت کے ساتھ، تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ جس رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ رب پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور جہاں پکڑ کی بات کی وہاں پہ ساتھ رحمت کی کر دی، کیوں؟ تاکہ میرا بندہ میری پکڑ کو سن کر نا امید نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو جائے۔ اسے پتہ ہو کہ جرم ہو گیا، پاپی بن گیا ہوں، لیکن پلٹ کر اس کے دروازے پہ دستک دوں گا تو یہ نہیں کہ دروازہ بند رہے گا، اس کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا میرے لیے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ذوالعرش، عرشوں کا مالک ہے، المجید، بزرگی والا ہے،
فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ، جملے پہ غور کرو، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر کے، یہ شان فقط پروردگار عالم کی ہے، کسی کو یہ شان نہیں ملی کہ جو چاہے وہ کر لے، یہ شان فقط کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بات بڑی توجہ سے سننا پورے دھیان سے، کسی نے پوچھا اے علی اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم نے اللہ کا وجود کیسے مانا؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر مجھے رب کے وجود کا یقین ہوا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو کچھ میں نے چاہا ہمیشہ وہ پورا نہ ہوا، کبھی ہوا کبھی، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر مجھے اس کے وجود کا یقین ہوا کہ جو کچھ میں نے چاہا کبھی ہو گیا، کبھی جب نہیں ہوا تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ کوئی تو ہے نا جو میری چاہت کو نہیں ہونے دے رہا۔ ہماری ہر چاہت ضروری نہیں کہ پوری ہو، فعال لما یرید وہ ذات ہے جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے اس جملے میں مکہ کے کافروں کو جھڑکی دی، خبردار اپنی طاقت کے گھمنڈ پر مسلمانوں کو تنگ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، تمہاری چاہتیں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے۔ مکی زندگی میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے تھے نا کہ مسلمانوں وقت آئے گا ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، تو کافر یہ کہا کرتے تھے رجل یرکب الحمار ویجترئ بالکیسر والکسریٰ، آپ گدھے پہ سوار ہوتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے معاذ اللہ یوں کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے سواری گدھے پہ کرتا ہے اور باتیں کیسر و کسریٰ کی کرتا ہے، انا قدن کیسر و کسریٰ نو فتح کرنا۔ میرے رب نے بتایا فعال لما یرید، رب جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں رب کے پاس ہیں، نہ تلواروں سے بنتی، نہ تیروں سے، نہ لشکروں سے، نہ اپنے اسلحے کے زور سے۔ مومن کو جہاں پہ بھی کامیابی ملی ہے رب ذوالجلال کی نصرت و مدد سے ملی۔ مومن ہر میدان میں جہاں پہ بھی کامیاب ہوا، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے وجود سے، اپنے کردار سے نہیں، اللہ کی نصرت و مدد سے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے حل اتاک حدیث الجنود، اے محبوب تمہارے پاس بڑے بڑے لشکروں کی باتیں نہیں پہنچیں، لشکر بڑے سن، لیکن جب مقابلہ ڈال لیا اللہ کے پیاروں کے ساتھ، پنجہ ڈال لیا، کامیاب نہیں ہوئے، رب نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے لشکروں والوں کو اللہ نے منٹوں سیکنڈوں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ خود رب فرما رہے حل اتاک حدیث الجنود، اے محبوب لشکر والوں کی خبریں نہیں پہنچی تمہارے پاس؟ ایک طرف لشکر ہوتے تھے اور ایک طرف اکیلا رب کا فقیر ہوتا تھا، بڑے بڑے لشکروں والے اس اکیلے کے سامنے جھک گئے، رب نے اپنا کیا، جو چاہا وہ کر کے دکھایا۔ آگے نامینیٹ کیا، مینشن کیا دو کو سرکار کی بارگاہ میں، اللہ نے قرآن اتارا تو فرمایا لشکروں کی خبریں نہیں آئیں، اور مینشن کر کے کن کا ذکر کیا؟ فرمایا فرعون و ثمود، اے محبوب فرعون کی خبر نہیں پہنچی تمہارے پاس؟ کتنا زور آور حکمران تھا، کتنا طاقتور حاکم تھا، لیکن رب کی قدرتوں کے سامنے اس کی طاقت جواب دے گی، کخ بھی نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو پانی کے اندر ڈبو دیا، اس کے مال، اس کی دولت، اس کی سلطنت، اس کے کارندے، اس کے ماننے والے، اس کی فوجیں، کوئی چیز بھی کامیاب نہ ہو سکی جس وقت رب نے اپنی طرف سے باغیں کھینچ لیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کچھ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے لگاموں کو لگامیں کھلی دے دیتا ہے اور وہ بے لگام ہو کے ہر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لیکن جس وقت رب چاہتا ہے رسیاں کھینچتا ہے تو پھر بڑے بڑےوں کے سار نیچے کو جھک جاتے ہیں، وہ فرعون ہو یا فرعون سے بھی کوئی بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتا ہے میرے بندوں کسی طاقتور کی طاقت کے نشے سے تم مرعوب نہ ہو جانا، روب میں نہ آ جانا، سب سے بڑی طاقت اسی کے پاس ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، سب سے بڑی طاقت اسی کے پاس ہے جس کا تم نے
کلمہ پڑھا ہے اور اس کی طاقت سے جس وقت بندہ کامیاب ہوتا ہے پھر زمانے کی کوئی طاقت اسے جھکا سکتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب فرعون کی بات تمہارے تک پہنچی، کتنا طاقتور تھا تھے، غرق کسے کیتا؟ کس میں؟ پانی میں۔ کہاں پہ؟ جس کو بالکل ایک نارمل چیز، نرم لوہا سخت ہوتا نا، کہ پانی بالکل ملین طبیعت، جدھر پھیرو ادھر کو پھر جاتا ہے، لیکن رب نے چاہا کہ جب میں نے آرڈر دیا تو میں نے بڑے بڑے طاقت کے نشوں میں مبتلا نشیوں کو پانی میں غرق کر کے رکھ دیا، زمانے کو بتایا میری طاقتوں کے سامنے کسی کی طاقت کا زور چلتا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ وہاں پہ گھر، وثمود، قوم سمود، مفسرین نے لکھا یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ جو پہاڑوں کو گھڑ کے وہاں پہ اپنا گھر بناتی تھی۔ بڑی بڑی چٹانیں، یہ جتنی مسجد ہے ہماری اس سے بھی ڈبل ٹرپل چٹانیں ہوتی تھیں، اور ان چٹانوں میں ہتھیاروں کے ذریعے کھدائی کر کر کے مکان بنا لینا۔ یہ تو ایک ایک اینٹ لا کے تعمیر ہوئی نا، مطلب کوئی تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس دروازے کی طرف سے تھوڑی کھدائی کی اور اندر سارا چھت مکان پورا کھدائی کر کر کے پہاڑوں میں اپنے گھر چٹانوں میں بنا لیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ناقۃ اللہ جسے قرآن نے کہا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں، کوچیں کاٹیں، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، زمین کا زلزلہ اور چیخ، آواز، بس اور کوئی شے نہیں، نہ کوئی بارش برسی تھی، نہ کوئی پتھر برسے تھے، نہ کوئی آگ برسی، زمین ہلی اور اوپر سے ایک چیخ کی آواز پیدا ہوتی گئی، اور وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور چیخ کی آواز میں شدت اتنی ہوئی کہ یہ سارے کے سارے برباد ہو کے رہ گئے۔ اب چیخ آواز کیا چیز ہوتی ہے؟ میں بول رہا ہوں آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس کے درمیان میں کیا کچھ ہے؟ ذرا کوئی ہل بھی نہیں رہی، کوئی چیز بھی، آواز بالکل کتنی لطیف طبیعت کی ہے، لیکن چیخ کے ذریعے اللہ نے پورا لشکر برباد کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ رب فرماتا ہے جس وقت میں پکڑتا ہوں تو فرعون جیسے بڑے بڑے جابروں کو بھی اور قوم سمود جیسے بڑے بڑے زور آوروں کو بھی پکڑ کے برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، کیوں کہ انہوں نے میرے پیاروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، فرمایا کافر میرے کلام کی باتیں سن کر انکار کریں گے، کافر میرے کلام کی باتیں سن کر انکار۔ رسم آج تک ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ معاف کرے جدید دنیا میں، ایک ہے جدید دنیا کا دیکھنا اور ایک ہے جدید دنیا میں غرق ہو کے رہ جانا۔ آج کل کی بھی جدید دنیا میں غرق لوگ، ہم کو بھی قرآن کی ایسے باتیں سن کر کہتے ہیں ایک بندہ تے کروڑا تے غالب آوے ہے کیویں ہو سکتا، ہم سپر پاور نہیں ہیں، ہم سپر پاور سے لڑیں تو ہم کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اب بھی کچھ لوگ ہیں جو میری طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن مومن کو پہچان کرانے کے لیے رب نے فرمایا واللہ من ورائہم محیط، فرمایا یہ یاد رکھنا کہ ان سب کے ارد گرد گھیرا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا، یہ ساری طاقتیں اس کے گھیرے میں ہیں، اس کے گھیرے سے باہر 1 انچ کا بھی کروڑواں حصہ بھی، سینٹی میٹر کا بھی کروڑواں حصہ بھی اس کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ ان کی کوئی طاقتیں بھی وہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر کے رکھ دے۔ ہمیں ان کی طاقتوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے اس کی طاقت سے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس کی طاقت پر ہمیں کخ خوف نہیں ہوتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا خدا نیڑے کہ مک نیڑے، ہمارا یہی نظریہ اور سوچ بن چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مکہ ہی نیڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پہ یقین اور طاقتوں پہ یقین اس انداز میں ہو کہ بندہ کہے کہ سارا جہان مل جائے میرے خلاف، رب نہ چاہے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، سارا جہان مل کر مجھے نفع دینا چاہے، رب نہ چاہے تو میرا کخ بھی سنوار نہیں سکتے۔ اس کی قدرتوں پر یہ یقین، اللہ فرما رہا ہے واللہ من ورائہم محیط، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ مومن کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر بلندیاں ان کے پاس ضرور ہیں، لیکن جس وقت رب چاہے گا اللہ پھٹا کھینچے گا،
ان بدماشوں میں سے انشاءاللہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ آخر کار سربلندی ہوگی اسی کے نام کی سربلندی، اسی کے دین متین کی سربلندی ہوگی۔ مکہ کی مشہور بات میں آخر پہ عرض کرتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، سرکار گئے تھے نا نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ ہے اس کے دروازہ لاک تھا، تو دروازے کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ چابی دے، اندر جانا ہے، تو عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا کہ مجھے چابی دینے کی اجازت نہیں، مکہ والوں نے مجھے منع کیا ہے۔ اور اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب جس کی خاطر دو جہاں بنے، ان کو دروازے پہ روک دیا کہ اندر نہیں جانے دیا، کعبہ شریف کا دروازہ بند ہے، نہیں دی گئی چابی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ چاہتے اشارہ کر دیتے تالا ٹوٹ نہ جاتا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ وقتی طور پر ان پریشانیوں پہ صبر کرو، آخر کار فتح حق کی ہی ہوگی۔ سرکار خاموش ہو گئے، اگلے سال مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے فتح جس وقت مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، او ابو لہب، او بڑے بڑے جو مکہ کے سرداران قریش تھے، وہ سارے کے سارے لائنوں میں کھڑے ہوئے، ہتھیار ڈال کے، سر جھکا کے ڈر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا کہ عثمان بن طلحہ آپ پہ آ کے چابی حضور کے ہاتھوں پہ رکھ رہا ہے، خود چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھی، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے چابی لے کے فرمایا عثمان تین دتی ہے مکے دے کافراں، اساں کھول ہی نہ، ہم نے لے لی، چھین لی، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ لینے کے بعد سرکار نے فرمایا، پھر دوبارہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے فرمایا ہن میں پہ دیندا، فرمایا قیامت آ جائے گی تیری نسلوں سے بھی یہ چابی کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آج تک بھی بیت اللہ شریف کے دروازے کی چابی جس خاندان کے پاس ہے عثمان بن طلحہ کی نسل سے آ رہا ہے، اور اس خاندان کا بندہ اگر نہ ہو تو کنجی سے دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے محبوب کی دی ہوئی عطا کردہ چابی کا کمال ہے۔ رب فرماتا ہے میری طاقت ہے، واللہ من ورائہم محیط، گھیرا رب کا ہے، اس کے گھیرے سے کوئی باہر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جس کا وہ جٹلاتے ہیں، یہ کوئی 1400 سال پہلے مکہ شریف کی پہاڑیوں پہ بیٹھ کے، حرا کی غار میں بیٹھ کے اللہ کے رسول نے گھڑا نہیں، یہ لوح محفوظ میں کلام الہی ہے اور شروع سے موجود ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ عزتوں والا قرآن، یہ عظمتوں والا قرآن فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، شروع سے ہے، کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ کلام اللہ کب سے ہے؟ اس وقت کب بھی نہیں تھا، جب سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ابتدا کوئی نہیں، کوئی ڈیٹ معین ہو کہ فلاں وقت سے پہلے اللہ معاذ اللہ نہیں تھا، بعد نہ بھائی۔ اور یہ جو کلام خدا ہے تب سے ہے، جب سے رب ہے، اور اس تب سے پہلے کوئی شے تھی بھی پہلے ہے ہی نہیں، سب کچھ بعد میں ہوا، سب سے پہلی ذات اللہ کی، اور جب سے رب ہے تب سے کلام الہی ہے۔ رب نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے میرے محبوب سنا رہے ہیں، یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں، یہ لوح محفوظ کا کلام ہے۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے بندوں کو اس بات پہ خبردار کیا ہے کہ میرے بندوں وقتی تکلیفوں سے تنگ نہیں آ جانا، آخر کار اللہ عزتیں ضرور دے گا۔ اور کافروں کو اس بات پہ متنبہ کیا کہ اپنی طاقت کے غرور اور نشے میں مست نہ ہو جانا، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس وقت وہ چاہے بڑوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا